نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سامعین محترم، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے زہد اور تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور مرتبے والا وہی ہوگا جو متقی ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زہد تقوی۔ ابو ربی کہتے ہیں ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا آیا تو کھانے میں خشک روٹی کے چند ٹکڑے تھے، تو مجھے پیاس لگی، میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو مٹکے میں پانی گرم تھا۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے کہ آپ اس میں پانی تو ٹھنڈا رکھ لیتے۔ تو جواب آیا، آئے میرے بھائی، اگر ہم ہمیشہ ٹھنڈا پانی پئیں اور گرم غذائیں کھائیں اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے جنت کے سارے مزے یہاں ہی ختم کر لیے، گویا کہ سارے مزے ہم نے اس دنیا میں ہی ختم کر لیے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، یہی حال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اکثر دنوں میں آپ کے گھر فاقہ رہتا تھا، موٹا اور سادہ لباس، صرف وہ خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر گزارا ہی کرتے تھے۔ آج مسلمانوں ذرا ہم غور کریں کہ ہمارا کھانا کیسے، ہمارا رہن سہن کیسے، اور ہماری عیش و عشرت کے اسباب دیکھیں کہ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم کس نبی کی امت کے نام لیوا ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے سادگی میں گزار دی۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی خادمہ سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے کوئی اچھا سا سالن تیار کر لیں۔ خادمہ نے جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی اچھا اور عمدہ سالن تیار ہونا چاہیے۔ تو آپ کی خادمہ نے جب کھانا تیار کر کے آپ کے سامنے لائے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا فلاں شخص کے یتیم بچے کہاں ہیں؟ تو اس نے عرض کیا وہ ادھر ہی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا کا سارا گوشت جو پکا ہوا ہے یہ سارا انہی کو دے دو۔ تو آپ کی خادمہ حیران ہوئی اور یہ کہنے لگی تھوڑا سا آپ اس سے تناول فرما لیں، کتنی عرصے سے آپ نے گوشت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، سنو، اگر میں اس کھانے کو کھا لیتا تو یہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ گندگی اور نجاست بن جاتا، کوڑے پر چلا جاتا۔ اگر اس کو یتیم بچے کھا لیں تو یہ فوراً عرش الہی پر پہنچ جائے گا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ میرا کھانا بہتر ہے یا یتیم بچوں کا کھانا۔ دیکھیں میرے محترم دوستو بھائیوں، کیا ہے یہ جذبہ ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آج کل ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اور کس نبی کے امتی ہونے کے باوجود ہم ان کے احکامات پر اور ان کے طریقوں پر کتنی ہم بسر کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ امام قشیری نے لکھا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ بھاگے ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ تو پوچھنے پر عرض کیا گیا کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آج مجھے
اس جہنم کے قید خانے سے، دنیا کے قید خانے سے مجھے رہائی مل رہی ہے، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ مجھے اسی قید خانے میں دھکیل دیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، یہ ایک آزمائش گاہ ہے۔ اس طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھے، افطار کے وقت جب ان کے سامنے افطاری کا سامان لایا گیا تو وہ کھانے کو دیکھ کر وہ افسوس کرنے لگے اور رونے لگے، تو یہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر، تو ان کے لیے جب یہ کفن لایا گیا تو ایک چھوٹی سی چادر تھی، اگر اس سے سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپ دیتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چادر کو سر پر ڈال دیں اور پاؤں کی جانب آپ ان کو گھاس ڈال دیں۔ تو دیکھیں میرے محترم دوستوں بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور ہندا نامی عورت ان کا کلیجہ جو ہے وہ چبا رہی ہے، ان کے ناک کان کاٹے گئے، ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر اوقات پوری زندگی میں اس صدمے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں بھائیوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ ان کے پاس صرف کفن کے لیے ایک پوری چادر بھی نہیں تھی، پورا کفن بھی نہیں تھا۔ تو ہم ذرا جو ہے اپنی زندگی پر غور کریں، اور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، پوری لائف کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سامعین محترم، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے زہد اور تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور مرتبے والا وہی ہوگا جو متقی ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زہد تقوی، ابو ربی کہتے ہیں ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا آیا، تو کھانے میں خشک روٹی کے چند ٹکڑے تھے، تو مجھے پیاس لگی، میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو مٹکے میں پانی گرم تھا۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے کہ آپ اس میں پانی تو ٹھنڈا رکھ لیتے۔ تو جواب آیا، آئے میرے بھائی، اگر ہم ہمیشہ ٹھنڈا پانی پئیں اور گرم غذائیں کھائیں اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے جنت کے سارے مزے یہاں ہی ختم کر لیے، گویا کہ سارے مزے ہم نے اس دنیا میں ہی ختم کر لیے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، یہی حال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اکثر دنوں میں آپ کے گھر فاقہ رہتا تھا، موٹا اور سادہ لباس، صرف وہ خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر گزارا ہی کرتے تھے۔ آج مسلمانوں ذرا ہم غور کریں کہ ہمارا کھانا کیسے، ہمارا رہن سہن کیسے، اور ہماری عیش و عشرت کے اسباب دیکھیں کہ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم کس نبی کی امت کے نام لیوا ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے سادگی میں گزار دی۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں،
ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی خادمہ سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے کوئی اچھا سا سالن تیار کر لیں۔ خادمہ نے جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی اچھا اور عمدہ سالن تیار ہونا چاہیے۔ تو آپ کی خادمہ نے جب کھانا تیار کر کے آپ کے سامنے لائے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا فلاں شخص کے یتیم بچے کہاں ہیں؟ تو اس نے عرض کیا وہ ادھر ہی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا کا سارا گوشت جو پکا ہوا ہے یہ سارا انہی کو دے دو۔ تو آپ کی خادمہ حیران ہوئی اور یہ کہنے لگی تھوڑا سا آپ اس سے تناول فرما لیں، کتنی عرصے سے آپ نے گوشت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا سنو، اگر میں اس کھانے کو کھا لیتا تو یہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ گندگی اور نجاست بن جاتا، کوڑے پر چلا جاتا۔ اگر اس کو یتیم بچے کھا لیں تو یہ فوراً عرش الہی پر پہنچ جائے گا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ میرا کھانا بہتر ہے یا یتیم بچوں کا کھانا۔ دیکھیں میرے محترم دوستو بھائیوں، کیا ہے یہ جذبہ ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آج کل ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اور کس نبی کے امتی ہونے کے باوجود ہم ان کے احکامات پر اور ان کے طریقوں پر کتنی ہم بسر کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ امام قشیری نے لکھا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ بھاگے ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ تو پوچھنے پر عرض کیا گیا کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آج مجھے اس جہنم کے قید خانے سے، دنیا کے قید خانے سے مجھے رہائی مل رہی ہے، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ مجھے اسی قید خانے میں دھکیل دیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، یہ ایک آزمائش گاہ ہے۔ اس طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھے، افطار کے وقت جب ان کے سامنے افطاری کا سامان لایا گیا تو وہ کھانے کو دیکھ کر وہ افسوس کرنے لگے اور رونے لگے۔ تو یہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر، تو ان کے لیے جب یہ کفن لایا گیا تو ایک چھوٹی سی چادر تھی، اگر اس سے سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپ دیتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چادر کو سر پر ڈال دیں اور پاؤں کی جانب آپ ان کو گھاس ڈال دیں۔ تو دیکھیں میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور ہندا نامی عورت ان کا کلیجہ جو ہے وہ چبا رہی ہے، ان کے ناک کان کاٹے گئے، ان کے پیٹ کو چاکیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر اوقات پوری زندگی میں اس صدمے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ ان کے پاس صرف کفن کے لیے ایک پوری چادر بھی نہیں تھی، پورا کفن بھی نہیں تھا۔ تو ہم ذرا جو ہے اپنی زندگی پر غور کریں، اور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، پوری لائف کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔